مشیل اسکیلڈن ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک انتہائی طاقتور ادویات کا استعمال کرتی رہی ہیں. وجہ یہ تھی کہ انہیں دمے کی وجہ سے سانس لینے میں روز بروز مشکل ہو رہی تھی. Just to walk up maybe 5 steps. میرے لیے 5 قدم چلنا اور سانس لینا بھی مشکل تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھے آکسیجن کی ضرورت پڑی. On oxygen. جب مشیل کو نمونیا ہوا تو ان کے ڈاکٹر نے انہیں ایک گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس بھیجا جو پیٹ سے متعلق بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان علامات کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ دراصل دمہ ہو ہی نہیں. ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ مشیل اسکیلڈن کے پیٹ میں موجود بڑھتا ہوا تیزاب دراصل ان کی غذائی نالی میں منتقل ہو رہا تھا جو انسان کے منہ کو اس کے پیٹ سے جوڑتی ہے. انہیں دمہ نہیں تھا. اس اسپتال میں ہمارے لیے یہ بات عام سی ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جن میں دمے کی تشخیص ہوئی ہو، اور جب ہم ان کے پیٹ کا معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید انہیں بالکل بھی دمے کا مرض نہیں ہے. اس سلسلے میں کچھ اتار چڑھاؤ تو نارمل ہے، تاہم جب پیٹ سے مواد گلے میں جاتا ہے اور پھر سانس کی نالی کے ذریعے پھیپڑوں میں داخل ہو جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو اسکیلڈن کے ساتھ ہوا. انہیں GIRD نامی گیسٹرو کی بیماری ہے. اور اس بیماری سے کئی علامات پیدا ہوتی ہیں، مثلا کھانسی، سانس میں تکلیف اور نمونیا وغیرہ. پیٹ کی اس بیماری کی وجہ سے موٹاپا یا حاملہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تمباکو نوشی، چکنائی کا استعمال، کافی اور شراب جیسے مشروبات ان علامات میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ وزن میں کمی اور صحت مند طرز زندگی اس میں مدد کرتی ہے. اور اسی طرح سے ادویات اور سرجری بھی پیٹ کے اجزاء کو پھیپڑوں میں جانے سے روک سکتے ہیں. جیسے ہی میں نے سرجری کرائی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی. میری کھانسی بند ہو گئی. یہ بہت زبردست بات تھی. دن اور رات کے فرق کی طرح واضح طور پر محسوس ہوا. اسکیلڈن کہتی ہے کہ نئی تشخیص ان کے لیے بہت اطمینان بخش تھی. ایسے لگتا تھا کہ سچ ثابت ہو گیا. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بولے یہ دمہ نہیں ہے، آپ کے پیٹ کا مسئلہ ہے. اگر پیٹ کی اس بیماری کا علاج نہ ہو سکے تو اس کے باعث پھیپڑے تباہ ہو سکتے ہیں اور غذائی نالی کے کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اگر ایک مریض کی علامات میں اضافہ ہوتا جائے اور زیادہ سے زیادہ دوا کی ضرورت پڑے اور ان ادویات کا اثر نہ ہو رہا ہو جو پہلے ہو رہا تھا، تو خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور وجوہات ہیں جن کے باعث ایسا ہو رہا ہے. Some other condition may be causing their symptoms. اسکیلڈن کی زندگی ایک بار پھر معمول پر آ چکی ہے اور اب انہیں سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہے. کیرول پیئرسن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.